اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلى هذا نقول ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع، لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك الرقبة، وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الأماء، فكانت الهبة سببا محضا لثبوت ملك المتعة، فجاز أن يستعار عن النكاح. اچھا، وعلى هذا نقول، اسی پر ہم کہتے ہیں، جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ جن دو چیزوں کے درمیان تعلق سبب اور مسبب یا سبب اور حکم کا ہوگا، مسبب اور حکم ایک ہی چیز ہے، تو ان میں استعارہ جانب واحد سے جائز ہے، یعنی سبب بول کر تو حکم مراد لے سکتے ہیں، حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے۔ اس کی ایک مثال کل گزر چکی تھی، حررتو کی بیوی کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب یہ تحریر، یہ حررتو کی، یہ سبب ہے ملک متاع کا، زوال ملک متاع کے لیے، یہ کل گزر چکا، اور زوال ملک متاع تو طلاق کے اندر ہوتی ہے، لہذا حررتو کی یہ سبب تھا طلاق کے لیے، تو طلاق اس کا حکم ہو گیا۔ تو حررتو کی بول کر، سبب بول کر مسبب اور حکم مراد لینا بالکل جائز ہے۔ لہٰذا کسی خاوند نے بیوی سے کہہ دیا میں نے تجھے آزاد کیا، اور نیت کی طلاق کی، طلاق واقعہ ہو جائے گی، اور نہ صرف طلاق ہوگی بلکہ ایسی مضبوط طلاق ہوگی کہ طلاق کے لفظ سے اتنی طلاق مضبوط نہیں ہوتی جتنی حررتو کی سے مضبوط ہوگی، کہ اس طلاق سے نکاح ہی ختم ہو جائے گا، طلاق بائن ڈل جائے گی۔ ویسے طلاق دیتا تو طلاق رجعی ہوتی، بیوی نہ بھی چاہتی رجوع کر سکتا تھا، نکاح کی ضرورت نہیں تھی، اور جب حررتو کے ذریعے دی تو اس کیس میں ایسی طلاق ڈلی کہ نکاح ہی ختم ہو گیا، اب خالی رجوع کافی نہیں ہے، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کے لیے بیوی کی رضامندی ضروری ہے، دونوں کی رضامندی ضروری ہے، دونوں راضی ہوں پھر نئے حق مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر طلاق کے لفظ سے دیتا تو بیوی مانتی نہ مانتی، راضی ہوتی نہ ہوتی، وہ چیختی رہتی، یہ کہتا میں نے رجوع کیا، رجوع ہو جاتا، اس میں معاملہ خاوند کے قبضے میں تھا۔ لیکن حررتو کی سے جو طلاق آئی ہے وہ طلاق سے بھی زیادہ سخت طلاق آئی ہے۔ خیر، حررتو کی بول کر طلاق مراد لے سکتے تھے کیونکہ وہ سبب، یہ حکم، تو سبب بول کر حکم، لیکن حکم بول کر سبب نہیں، طلاق بول کر آزادی مراد نہیں لے سکتے۔ لونڈی سے کہا میں نے تجھے طلاق دی، طلقتو کی، اور نیت کر لی کس کی؟ آزادی کی، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ حکم بول کر سبب نہیں، سبب بول کر حکم لے سکتے ہیں۔ یہ ایک مثال تو گزر گئی، اسی اصول پر ہم کہتے ہیں دوسری تیسری دو تین مثالیں اور ذکر کر دی، سمجھے کہ سبب بول کر تو حکم مراد لے لیں گے، حکم سے سبب کی طرف نہیں آئیں گے۔ اس کی اگلی مثال، ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ، کہ ہبہ کے لفظ کے ذریعے نکاح منعقد ہو جائے گا، سمجھے۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ انہوں نے ایک چھوٹا سا اوپر لکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس کتاب میں موجود ہو، کہ کقولھا، جیسے بیوی کہتی ہے وہبت نفسی، میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کر دیا، سمجھے، میں نے اپنی ذات تجھے گفٹ کر دی، تجھے ہبہ کر دی، سمجھے۔ آگے سے اس نے کہا قبل تو، میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیا کہا بیوی کو؟ کسی خاتون سے کہا گواہوں کی موجودگی میں، خاتون نے، لڑکی نے کہا لڑکے سے، کیا کہا؟ وہب تو نفسی لک،
میں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا تجھے. اس نے آگے سے کیا کہا؟ فقال قبلت، میں نے قبول کیا. اگر دو گواہ ادھر موجود تھے یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. یعنی ہبا بول کر نکاح مراد لینا یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے نکاح منعقد ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ نکاح کیونکہ ہبا سبب ہے نکاح کا. جب ہبا سبب ہے نکاح کا تو نکاح اس کا حکم ہو گیا. جیسے تحریر آزادی سبب تھی طلاق کا، طلاق حکم. تو تحریر آزادی بول کر طلاق مراد لے سکتے تھے، سبب بول کر حکم لے سکتے. یہاں ہبا سبب ہے نکاح کا، سمجھے؟ تو پھر ہبا بول کر نکاح بالکل مراد لیا جا سکتا ہے، سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں. باقی یہ کہ ہبا کیسے سبب بن گیا نکاح کا، دیکھیں کہ اصل تو ہبا کا معنی یہ ہے میں نے اپنے آپ کو گفٹ کر دیا تجھے، میں نے اپنے آپ کو گفٹ کر دیا تجھے، ہبا کر دیا تجھے. تو گفٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس کو گفٹ کیا جاتا ہے وہ مالک بن جاتا ہے. میں نے اپنا موبائل کسی کو گفٹ کر دیا، اس نے قبضہ کر لیا، وہ مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ میں نے اپنی کتاب گفٹ کر دی، مالک بن گیا. محوب لہو جس کو دیا گیا مالک. تو وہبتو کے لفظ سے جب کوئی چیز کسی کو گفٹ کی جائے، ہبا کی جائے، تو محوب لہو جس کو ہبا کی جا رہی ہے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. تو اصل ہبا کا معنی یہ ہے کہ لونڈی اگر کسی شخص کو کہتی ہے میں نے اپنا آپ گفٹ کر دیا تجھے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سمجھے؟ تو اب وہ شخص لونڈی کی ذات کا مالک بن گیا. جب ذات کا مالک بن گیا تو ظاہر ہے مل کے رقبہ کا مالک بن گیا. جب مل کے رقبہ کا مالک بن گیا تو پھر مل کے متاع کا بھی مالک بن گیا. جب اس کی ذات کا مالک بن گیا تو اس سے نفع اٹھانے کا بھی تو مالک بن گیا نا. تو نفع اٹھانے کی ملکیت بواسطہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ذات کے واسطے سے آ رہی ہے، سمجھے؟ تو جب ذات کے واسطے سے آ رہی ہے تو وہب تو جب بولا تو کیا چیز ہے؟ ہبا کر دیا تو کیا مل گیا اس لڑکے کو؟ اس کی ذات مل گئی. ذات مل گئی تو متاع مل گیا، نفع بھی مل گیا، سمجھے؟ جب نفع بھی مل گیا اس کو تو نفع جو آیا، مل کے متاع جو آئی، یہ کیسے آئی؟ مل کے رقبہ کے واسطے سے. اور جو چیز واسطے سے آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ مسبب اور حکم. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو وہبتو کا لفظ سبب بن گیا اور مل کے متاع کیا بن گئی؟ اس کے لیے حکم. تو مل کے متاع ہی تو ہوتی ہے نکاح میں. نکاح میں بیوی سے نفع اٹھانے کا ہی مالک بنتا ہے نا، بیوی کا مالک تو نہیں بنتا، کیونکہ لونڈی تھوڑی ہے جس کا مالک بن گیا. تو مل کے متاع اور نکاح ایک ہی چیز ہو گئی. تو مل کے متاع تو حکم تھا اور وہب تو اس کا سبب تھا. تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں نا. تو ہبا بول کر مل کے متاع یعنی نکاح مراد لے سکتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہبا کیا تو کیا مل گیا؟ رقبہ مل گئی. رقبہ مل گئی تو مل کے متاع مل گئی، اور متاع ہی تو نکاح ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب اس کیس میں جب لڑکی آزاد لڑکی سے کہہ رہا ہے میں نے آزاد لڑکی لڑکے کو کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تجھے، ظاہر ہے وہ لونڈی تو نہیں، اس کی ذات کا مالک تو بن ہی نہیں سکتا. صرف ایک ہی معنی بن سکتا ہے، وہ کیا؟ کہ میں نے اپنا نکاح کر دیا تیرے ساتھ. اس کے علاوہ یہ معنی بن ہی نہیں سکتا کہ میں نے تجھے اپنا مالک بنا دیا. کیونکہ لونڈی مملوک بن سکتی ہے، لونڈی کا مالک بن سکتا ہے، آزاد کا تو مالک ہی نہیں بن سکتا. تو یہاں ایک ہی معنی بن سکتا تھا نکاح. تو نکاح تھا حکم اور ہبا ہو گیا اس کا سبب. تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، سمجھے؟ اب آپ دیکھ لیں، اسی پر ہم کہتے ہیں، اس پر جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا سبب بول کر حکم لے سکتے ہیں، سمجھے؟ اس کی مثال ينعقد النکاح بلفظ الہبۃ
لفظ ہبا کے ذریعے بالکل نکاح منعقد ہو جائے گا، سمجھے، کیونکہ ہبا سبب ہے نکاح کا، تو سبب بول کر نکاح حکم مراد لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں۔ لڑکی نے کہا میں نے اپنے کو ہبا کیا تجھے، اس نے کہا قبول کیا، سبب بول کر حکم یعنی نکاح مراد نکاح بالکل منعقد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے والتملیک والبیع، تملیک کے لفظ سے بھی نکاح ہو جائے گا، بیع کے لفظ سے بھی نکاح ہو جائے گا۔ پہلے ہبا کی تفصیل پڑھتے ہیں، پہلے ہبا کو دیکھ لیں۔ ہبا بول کر نکاح کیوں مراد لیا جا سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْهِبَةَ بِحَقِيقَتِهَا، ہبا اپنی حقیقت کے اعتبار سے، یعنی ہبا کے اگر حقیقی معنی کو دیکھا جائے تو اس کا حقیقی معنی کیا بنتا ہے؟ توجب ملک الرقبۃ، یہ کس چیز کو ثابت کرتا ہے ہبا؟ ملک رقبہ کو۔ میں نے سمجھے، میں نے یہ پین آپ کو ہبا کر دیا، کیا مانا؟ آپ کو اس کی ذات کا مالک بنا دیا، آپ مالک بن گئے، خالی نفع کی مالک نہیں، پین کی مالک بن گئی۔ تو ہبا کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ ملک رقبہ کو، اصل ملک رقبہ کو ثابت کرتا ہے۔ اور جب ملک رقبہ آ گئی، آپ پین کے مالک بن گئی، تو آپ پین سے نفع بھی اٹھا سکتی ہیں، لکھ بھی سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں۔ جب ذات کی ملکیت آ گئی تو نفع کی ملکیت بھی آ گئی۔ وَمِلْكُ الرَّقَبَةِ يُوجِبُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ فِي الْأَمَاءِ، تو لونڈیوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب ذات کی ملکیت آ گئی تو پھر ظاہر ہے نفع کی ملکیت بھی آ گئی۔ تو جب نفع کی ملکیت آ رہی ہے ہبا کے اندر، ہبا کے ذریعے، وہ ملک رقبہ کے واسطے سے، اور جو چیز واسطے سے آئے وہ کیا ہوتی ہے؟ مسبب۔ ہبا کیا بن جائے گا؟ اس کا سبب۔ فکانت الہبۃ سببا محضا لثبوت ملک المتعۃ، تو ہبا کیا بن گیا؟ سبب بن گیا ملک متعہ کے۔ اچھا، یہ ہبا سبب کیوں ہے؟ یہ سبب اس لیے ہے کہ یہ اگر نہ بولتی ہبا، سمجھے، تو ملک متعہ بھی نہ آتی۔ تو ہبا سبب ہے ملک متعہ کا، یہ نہ بولتی تو اس بندے کو ملک متعہ نہ ملتی، وہ مالک ہی نہ بنتا اسے نفع اٹھانے کا۔ تو اس ہبا بولنے کی وجہ سے ملک متعہ، جب اس کی وجہ سے آئی تو گویا ہبا کا لفظ سبب بن گیا ملک متعہ کے، سبب بن گیا تو گویا یہ اصل بن گیا ملک متعہ کے لیے۔ یہ نہ ہوتا تو ملک متعہ بھی نہ آتی، اسی لیے اس کو سبب بھی بول دیتے ہیں اور اصل بھی بول دیتے ہیں، کیونکہ یہ اصل ہے، اس کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے ملک متعہ آ رہی، سبب اس لیے اصل بن گیا، سمجھے؟ تو پھر ہبا سبب بن گیا ملک متعہ کے لیے۔ جب سبب بن گیا تو فجاز ان یستعار عن النکاح، تو ملک متعہ ہی تو ہوتی ہے نکاح کے اندر، ملک متعہ نکاح کے اندر بھی تو ملک متعہ ہی ہوتی ہے، تو پھر گویا ہبا سبب بن گیا نکاح کے لیے، تو نکاح کیا بن گیا؟ مسبب اور حکم، تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں نا، تو ہبا بول کر کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح مراد لے سکتے ہیں، بالکل نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، اسی طرح اگر وہ لڑکی یوں بولتی ہے ملکت نفسی لک، میں نے اپنا مالک بنا دیا تجھے، گواہوں کی موجودگی میں بولا، لڑکا کہتا ہے قبل تو، میں نے قبول کیا، گواہ موجود ہے، نکاح منعقد ہو جائے گا، سمجھے؟ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں والبیع، میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تجھے، وہ کہتا ہے میں نے قبول کیا، نکاح منعقد ہو جائے، کیونکہ جیسے ہبا کے اندر ملکیت آتی ہے، بیع کے اندر بھی تو ملکیت آتی ہے، جس چیز کو بیچا جائے تو مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کسی چیز کا مالک بنا دیا جائے دوسرے کو، وہ مالک بن جاتا ہے۔ میں موبائل کا مالک بنا دوں گا آپ کو، آپ مالک بن جائیں گے، تو جیسے استاد جی، ملکیت وہ ہبا، گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جی گواہ کا ہونا ضروری ہے کہ ایسے ہی کہہ دیا جب بھی ہو جائے گا؟ نہیں نہیں، گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، وضو نماز کے لیے شرط ہے، تو گواہ نکاح کے لیے شرط ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں لا نکاح الا بشہود، نکاح بغیر گواہ کے نہیں ہوگا، وہ تو ضروری ہے، سمجھے؟ تو اسی طرح تملیک، جب کسی کو یوں کہہ دے میں نے تجھے اپنا مالک بنا دیا، یا میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، وہ کہ میں نے قبول کر لیا، نکاح منعقد ہو گیا۔
کیوں؟ کیونکہ تملیغ کے اندر بھی تو یہ اس کو تملیغ کے اندر اصل کیا ہے کہ اس کی ذات کا مالک. لونڈی اگر کہتی ہے میں نے اپنے آپ کو مالک بنا دیا تجھے، یا میں نے بیچ دیا اپنا آپ تجھے، تو جس کو مالک بنایا اس کی ذات کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اصل اس تملیغ سے اور اسی طریقے سے بیع کے ذریعے ملک رقبہ حاصل ہوتی ہے. ذات کی جب ذات کی ملکیت آ گئی تو ملک متاع بھی آ گئی. جب ملک متاع بھی آ گئی تو ملک متاع بھی آ گئی تو ملک متاع تو ذات کے واسطے سے آ رہی ہے، تو یہ کیا بن جائے گی؟ یہ ملک متاع جو ہے یہ مسبب بن گئی، حکم بن گئی. اور کیونکہ یہ واسطے سے آ رہی ہے اور تملیغ اور بیع اس کا سبب بن گیا، تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں نا. میں نے اپنا مالک بنا دیا تجھے، نیت کرے نکاح کی، نکاح منعقد ہو کے میں نے قبول کر لیا، ایجاب و قبول آ گیا. کیونکہ تملیغ بول کر نکاح مراد لیا جا سکتا ہے. کیوں؟ یہ سبب، وہ حکم، سبب بول کر حکم مراد لیا جائے. بیع کے اندر بھی دوسرا مالک بنتا ہے جیسے ہبہ اور تملیغ کے اندر بنتا ہے. سمجھے؟ تو اس میں ملک رقبہ کے واسطے سے ملک متاع آ گئی، تو ملک متاع سبب بن گئی. اور ملک متاع ہی تو ہوتی ہے نکاح میں. لہٰذا بیع بول کر اگر ملک متاع یعنی نکاح مراد لے لیا تو بالکل نکاح منعقد ہو جائے. وَكَذَلِكَ لَفْظُ التَّمْلِيكِ وَالْبَيْعِ، ان الفاظ سے بھی نکاح منعقد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تملیغ، بیع اور ہبہ کا لفظ سبب ہے اور نکاح اس کا حکم ہے، تو سبب بول کر حکم مراد لے سکتے ہیں. لیکن اس کا عکس جائز نہیں ہے، اس کا الٹ جائز نہیں ہے، یعنی حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے. سمجھے؟ آپ کوئی شخص موبائل خریدنے کے لیے جائے اور وہ کیا کہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے نکاح کیا، اور نیت کر لے بیع کی، تو بیع منعقد نہیں ہوگی. کیونکہ حکم بول کر کیا مراد نہیں لے سکتے، سبب مراد نہیں لے سکتے. سمجھے؟ اور اسی طرح کہ میں نے نکاح کیا اور نیت کیا کر لے کہ میں نے گفٹ کیا تجھے، یہ موبائل تجھے گفٹ کیا، تو نکاح بول کر گفٹ مراد نہیں لے سکتے، نکاح بول کر بیع مراد نہیں لے سکتے، نکاح بول کر تملیک اور ملکیت مالک بنانا مراد نہیں لے سکتے. تو سبب بول کر تو مسبب لے سکتے ہیں، حکم لے سکتے ہیں، حکم بول کر سبب مراد نہیں لے سکتے، اس کا الٹ جائز نہیں ہے. ثم فی کل موضع، اب ایک اصول بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے کہ اصول یہ ہے کہ حقیقت کے اندر نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. نیت ہو یا نہ ہو، بہر صورت حقیقی معنی مراد لیا جا سکتا ہے. جیسے کوئی اسد یعنی شیر کا لفظ بولے اور اس کا حقیقی معنی حیوان مفترس، چیرنے پھاڑنے والا درندہ مراد لے لے، وہ تو اس کا حقیقی معنی ہے. تو یہ لفظ بول کر حقیقی معنی مراد ہو سکتا ہے چاہے نیت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اسد کو وضع ہی حیوان مفترس کے لیے، وہ تو اس کا اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے. تو حقیقت کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے. البتہ مجاز مراد لینے کے لیے، کیونکہ وہ لفظ کا اصل معنی نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی قرینے یا نیت کی ضرورت پڑے گی، اس کے بغیر وہ مراد نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ آپ اگر شیر بول کر بہادر آدمی مراد لیں گے، کسی قرینے کی ضرورت پڑے گی، نیت کی ضرورت پڑے گی. میں نے شیر دیکھا وہ لکھ رہا تھا، یہ لکھ رہا تھا قرینہ مراد ہے کہ یہ چیرنے پھاڑنے والا درندہ مراد نہیں، وہ تو لکھ ہی نہیں سکتا، بہادر آدمی مراد ہے. یا نیت کر لے بہادر آدمی، تب وہ مجاز مراد ہوگا. بغیر نیت اور بغیر قرینے کے مجاز مراد نہیں ہوگا. یہی وجہ حررتو کی بول کے آزاد سے طلاق تب مراد ہوگی جب نیت بھی ہوگی طلاق کی. اگر وہ کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا، میں نے تجھے آزاد کیا، میری نیت طلاق کی نہیں تھی بالکل، میں تو کام نہیں کرتی، میں کہا چل ٹھیک ہے میں تجھے کاموں سے آزاد کیا. یہ ہے کہ آزاد کیا کا معنی یہ ہے کہ میں تجھے پوچھ گچھ نہیں کروں گا، یا یہ معنی ہے تو نے اپنی والدہ کے لیے جہاں بھی جانا ہو تیری مرضی ہے، چلی جایا کر، تو آزاد ہے، تیرے لیے کوئی رکاوٹ ہے. تو کچھ بھی تو مراد لے سکتا ہے. وہ قسم اٹھا کر کہے گا تو وہ بغیر نیت کے مجازی معنی طلاق مراد نہیں ہو.
سبب بول کر یہ حکم مراد لینا مجاز ہی ہے نا. اصل تو آزادی ذات کی آزادی کے لیے وضع، حقیقی معنی تو وہ ہے. یہ تو مجاز ہے، یہ بغیر نیت کے نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے گا، حقیقت مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے، اور مجاز بغیر نیت کے مراد نہیں لے سکتے. یہ ہے اصول. لیکن ایک بات ہے وہ کیا کہ ایک مجاز بھی ایسا ہے جو بغیر نیت کے ہی مراد ہو جایا کرتا ہے. سمجھے؟ بلا نیت بھی وہ مراد ہو سکتا ہے. وہ کون سا مجاز؟ جب مجاز ہی کا معنی متعین ہو. مجاز لفظ ایسا ہو کہ اس کا کوئی اور معنی بن ہی نہ سکتا ہو سوائے اس مجاز کے. یہ لفظ بولا ہے، اس کا کوئی اور معنی بن ہی نہیں سکتا سوائے مجاز کے. مجاز ہی معنی اس کا متعین ہے، کیونکہ کوئی اور معنی اس کا بن ہی نہیں سکتا. تو جب کوئی اور معنی بن ہی نہ سکتا ہو، پھر مجاز ہی مراد ہوگا، چاہے نیت کرے یا نہ کرے. سمجھے؟ جب کوئی اور معنی بن ہی نہ سکتا ہو اب کے، تو اب اس کیس میں نیت کرے یا نہ کرے مجاز ہی مراد ہوگا. سمجھے؟ بغیر نیت کے بھی مراد ہو جائے گا. مثال یہ جو 3 مثالیں ابھی ذکر کی ہیں، کیا کہتی ہے؟ میں نے اپنا آپ گفٹ کر دیا تجھے، یا میں نے تجھے مالک بنا دیا، یا میں نے اپنے کو بیچ دیا تجھے. یہ بولا نا. اب اس کا حقیقی معنی کیا تھا؟ اپنی ذات کا مالک بنا دیا. تو مالک، میں تیری غلام بن گئی، لونڈی بن گئی، تو میرا مالک بن گیا، کیونکہ میں نے تجھے مالک جو بنا دیا. حقیقی معنی یہ تھا. لیکن حقیقی معنی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ لونڈی تو مملوک بن سکتی ہے، اس کا مالک بنا جا سکتا ہے. آزاد مملوک بن ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا. تو حقیقی معنی ذات کی ملکیت وہ بن ہی نہیں سکتا. تو پھر ان الفاظ کا ایک ہی معنی بن سکتا ہے، اور وہ کیا معنی؟ وہ مجازی معنی. اور وہ کیا ہے؟ نکاح. لہٰذا یہ لفظ اگر لڑکی نے بول دیے، نیت ہو یا نہ ہو، گواہ ادھر موجود ہے، لڑکے نے کہا میں نے قبول کر لیا، نکاح منعقد ہو جائے. بعد میں کہتی رہے، قسمیں اٹھا کے، خدا کی قسم میری نیت، ہم کہیں گے نکاح ہو، کیونکہ اس کا کوئی اور معنی بن ہی نہیں سکتا. دوسرا معنی کیا تھا؟ حقیقی معنی. وہ کیا تھا؟ میں نے اپنی ذات کا مالک بنا دیا، میں تیری لونڈی بن گئی. تو لونڈی تو آزاد لڑکی تو لونڈی بن ہی نہیں سکتی. تو حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا. اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا مجازی معنی مراد لے لو، یا اس کی کلامی کو لغو کر دو. یہ فضول بات کی ہے اس نے. تو لغو کرنے سے شریعت کار لغو کو پسند نہیں کرتی. وہ کہتی ہے آخری حد تک اگر اس عاقل بالغ کی کلام صحیح ہو سکتی ہے تو اس کو صحت پر محمول کیا جائے. اور صحیح معنی کیا ہے؟ نکاح. اس کے علاوہ کوئی معنی بن ہی نہیں سکتا. تو اب اس کیس میں جب ایک ہی معنی متعین ہو لفظ کا، مجازی معنی، دوسرا معنی بن ہی نہ سکتا ہو، نیت نہ بھی ہو، تو مجاز مراد ہو جائے گا. تو ان تینوں صورتوں میں لڑکی کی نیت نہ بھی ہو، نکاح ٹھیک ہو جائے گا. یہ اصول بیان کر دیا. یہ پکا اصول یاد رکھنا. ثم فی کل موضع، ہر اس جگہ میں، یکون المحل متعینا لنوع من المجاز. محل کا معنی ہو گیا معنی لے لیں آسانی کے لیے. جہاں معنی مجازی معنی متعین ہو، یعنی مجازی معنی متعین ہونے کا معنی کہ یہ اس لفظ کا معنی ہی مجازی بن سکتا ہے، کوئی اور معنی بن ہی نہیں سکتا. سمجھے؟ تو اب اس کیس میں چونکہ لفظ صرف اس مجاز ہی میں منحصر ہے، یعنی بند ہے مجازی معنی میں، اور معنی بن ہی نہیں سکتا، تو اب مجاز مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی. لڑکی کہے میری نیت تھی، وہ نہ کہے میری نیت تھی، یہ بول دیا، لڑکے نے قبول کر لیا، گواہ موجود تھے، نکاح منعقد ہو جائے گا، بشرطے کہ کفر بھی ہو. کیونکہ غیر کفر میں پہلے گزر چکا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اگر کفر تھا نا، اس نے قبول کیا، پکی بات ہے، نکاح منعقد ہو گیا، بشرطے کہ گواہوں نے سن لیا. اب جب تک وہ طلاق نہیں دے گا، جان نہیں چھوٹے گی. تم مفید
لا يحتاج فيه الى النیتی، جب ایک ہی معنی لفظ کا متعین ہے وہ ہے مجاز، کوئی اور معنی بن ہی نہ سکتا ہو، تو وہاں پھر مجاز مراد لینے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں پڑے گی، بات ختم ہوگی۔ لا یقال سے ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی، ایک اشکال ہو سکتا تھا اس کا جواب دے دیا، اور یہ اشکال بھی صاحبین پر ہو سکتا تھا، جو صاحبین کا پیچھے مسئلہ گزر چکا۔ صاحبین کہتے تھے کہ مجاز وہاں مراد لیں گے جہاں حقیقی معنی بن سکتا ہو، حقیقی معنی بن سکتا ہے لیکن کسی عارض کی وجہ سے نہ بن سکا، کسی مانع اور رکاوٹ کی وجہ سے نہ بن سکا، اب ہم جائیں گے مجاز کی طرف۔ اور اگر حقیقت بن ہی نہیں سکتی، ہم مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، حقیقی معنی بن ہی نہیں سکتا، پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے مجاز کی طرف؟ جہاں حقیقت بن سکتی ہو، حقیقی معنی بن سکتا ہو لیکن کسی عذر، کسی عارض اور مانع کی وجہ سے نہ بن سکے، اب جائیں گے مجاز کی طرف۔ اور اگر حقیقت بن ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، پھر کلام ہی لغو ہو جائے گی، یہ گزر چکا تھا۔ اب کہنے لگے اب صاحبین کے اوپر اس صورت میں اختلاف ہے، وہ کیا کہ اب آپ بتائیں، جب لڑکی نے اس لڑکے سے کہا میں نے اپنے آپ کا مالک بنا دیا تجھے، یا اپنے کو بیچ دیا تجھے، یا اپنے کو گفٹ کر دیا تجھے، تو اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اپنا مالک بنا دیا، اور لڑکی ہے آزاد، تو آزاد تو مملوک بن ہی نہیں سکتی، آزاد کا کوئی شخص مالک بن ہی نہیں سکتا، لونڈی کا بن سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے آزاد کا مالک بننا، سمجھ آئی؟ تو حقیقی معنی مالک بنانا وہ تو بن ہی نہیں سکتا، جب بن ہی نہیں سکتا تو جہاں حقیقت بن ہی نہ سکتی ہو وہاں تو پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے، تو مجازی معنی تھا نکاح، تو نکاح منعقد نہیں ہونا چاہیے اس لفظ سے، یہ تھا اشکال۔ اس کا جواب دیا، دیکھو وَلَمَّا كَانَ إِمْكَانُ الْحَقِيقَةِ، جب یہ حقیقت کا ممکن ہونا شرط تھا مجاز کے صحیح ہونے کے لیے، بصحت المجاز عندهما صاحبین کے نزدیک، پیچھے گزر چکا، حقیقی معنی بن سکتا ہو، ممکن ہو بننا، پھر کسی عذر کی وجہ سے نہ بن سکے، پھر جائیں گے مجاز، اور اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو پھر مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ اب اشکال یہ ہے، تو پھر کیف یصار الی المجاز، صاحبین کے نزدیک کیسے پھر مجاز کے اوپر عمل ہوگا فی نکاح والی صورت میں، یہ جو نکاح ابھی ہوا ہے لفظ ہبہ کے ذریعے، کیونکہ ہبہ کا معنی میں نے آزاد، لڑکی کہہ رہی ہے میں نے تجھے اپنا مالک بنا دیا، یعنی وہ آزاد کا مالک بن گیا، حقیقی معنی یہ ہے۔ حالانکہ مع ان تملیک الحرۃ، حرہ کا مالک بننا، آزاد لڑکی کا مالک بننا، بے کے ذریعے، ہبہ کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے محال، ناممکن ہے، بن ہی نہیں سکتے ہبہ، تو حقیقت بن ہی نہیں سکتی، پھر مجاز نکاح بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، سمجھے؟ یہ تھا اشکال، طائبین پر اشکال، آپ کیسے کہتے ہو نکاح ہو جائے گا، سمجھے؟ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں، لِأَنَّا نقول، جواب کا خلاصہ یہ، آپ کو کس نے کہا کہ حرہ کا مالک بننا ناممکن اور محال ہے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص آزاد کا حرہ کا مالک بن جائے، وہ کیسے؟ یہ ممکن ہے، اگر یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ بعید ہے، تھوڑا مشکل ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے حرہ کا مالک، ممکن، جب ممکن ہے تو جہاں حقیقت ممکن ہو، کسی عارض کی وجہ سے نہ بن سکے، مجاز کی طرف چلے جائیں گے۔ اچھا کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے ناممکن نہیں بھائی، ممکن ہے، اگرچہ بعید ہے، بڑی دور کی بات ہے، وہ کیسے؟ وہ ایسے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے یہی لڑکی کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، کافر ہو گئی، مسلمان سے مرتد ہو گئی نا، بھاگ گئی انڈیا، انڈیا بھاگ گئی، پھر اس کو پتا میں پکڑی جاؤں گی، جیل ہو جائے گی، مرتد جو ہو گئی ہے، ادھر چلی گئی، ادھر پھر ایسا ہوا کہ کچھ حالات ایسے بنے، جنگ شروع ہو گئی، جب جنگ شروع ہوگی ہمارے ملک کی، پاکستان کی، انڈیا کے ساتھ ایک مثال ہے، تو اس میں قیدی بھی کچھ بنے، ان قیدیوں میں یہ لڑکی بھی آ گئی، اب یہ جو قیدی بن کر آئی ہے، تو جنگ میں جو کافر قیدی بن کر آتا ہے وہ تو غلام اور لونڈی ہوتا ہے، تو اب یہ ہے حرہ،
नहीं समझ में आई? ये क्या थी हुर्रा, लेकिन बन गए क्या? लौंडी। तो किसी ना किसी सूरत में इसका लौंडी बनना मुमकिन है या नहीं है? अगरचे ये सूरत बईद है, बड़ी मुश्किल है, दूर की है, लेकिन मुमकिन तो है ना। तो जब मुमकिन है, तो जहां हकीकत मुमकिन हो मालिक बनना, तो वो किसी वजह से ना बन सके, अब तो नहीं बन सकते क्योंकि इस वक्त तो ये आजाद है, तो फिर मजाज की तरफ चले जाएंगे क्योंकि हकीकत मुमकिन है। वही कहते लिअन्ना नक़ूल, इसका जवाब दिया ज़ालिका मुमकिन, इस हुर्रा का ममलूक बनना और शख्स का इसका मालिक बनना नामुमकिन ना कहो, बाईद है, मुश्किल है, लेकिन मुमकिन है। फिल जुमला थी, फिल जुमला माना किसी न किसी सूरत में ये मुमकिन है। वो सूरत क्या हो सकती है? मिसाल, खुदा न खास्ता बि इन इर्तद्दत, खुदा न खास्ता ये हुर्रा मुर्तद हो जाए, वलहिक़त बिदारिल हर्बी, और दारो हर्ब चली जाए, तुम सोवियत, फिर वहां से कैदी बना दी जाए, ठीक है? तो फिर क्या बन जाएगी ये? फिर क्या बन जाएगी ये लौंडी बन जाएगी। तो अब लौंडी बनना मुमकिन है या नहीं है? ज्यादा से ज्यादा आप ये कह दो, खुलासा क्या नहीं, ये मुतअज़्ज़िर है, मुश्किल है, बईद है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। समझे? क्या हो सकता है? कानत हुर्रतन, यानी थी हुर्रा, और सारत ममलूकतन, और हो गई ममलूका बाद में। जब वो कैदी बन के आ गई तो फिर ममलूका हो गई। तो मुमकिन है, ये साहिबैन की तरफ से जवाब। अगरचे ये बाईद है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई शख्स कसम उठाए, मिसाल भी दे दी इन्होंने कि खुदा की कसम मैं क्या करूंगा, आसमान को हाथ लगाऊंगा फला दिन, या मैं इस ईंट को, हाशिए वाले ने मिसाल दी, इस ईंट को ना सोने का बना दूंगा जुमेरात वाले दिन, मिसाल के तौर पर कहता खुदा की कसम। अब आप मुझे बताएं, आसमान को छूना मुमकिन है? इसके लिए हाथ लगा सकता है जाके? या ये पत्थर की ईंट को सोने का बना सकता है? बना ही नहीं सकता। तो हकीकत मुमकिन ही नहीं है। तो कसम नहीं होनी चाहिए, कफारा नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन कफारा आएगा। अगर इसने उस दिन तक आसमान को हाथ नहीं लगाया था जो इसने कसम उठाई है, या उस ईंट को इसने क्या नहीं बनाया था, सोने का नहीं बनाया था, तो फिर इन दोनों सूरतों में इसकी कसम टूट जाएगी, कफारा वाजिब हो जाएगा। ये ना कहना कि आसमान को छूना और उसको सोने का बनाना मुमकिन ही नहीं है, नहीं, मुतअज़्ज़िर है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। समझे? वो कैसे मुमकिन है? भाई ये भी तो हो सकता है कि इसकी करामत जाहिर होगी, आसमान को हाथ लगाकर आ जाए। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज वाली रात आसमानों पे तशरीफ नहीं लेकर गए थे? अल्लाह ताला ले गया था। ये भी हो सकता है इसकी करामत जाहिर हो, अल्लाह ताला इसको भी पहुंचा दे। और ये भी मुमकिन है इसकी करामत जाहिर हो, अल्लाह ताला इस ईंट को क्या कर दे, सोने का बना दे। तो मुश्किल थोड़ी, ये नामुमकिन थोड़ा ही है। हाँ, उर्फन आदतन ऐसा होता नहीं है, ये आदत के खिलाफ है, आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये ना कहो कि नामुमकिन है, मुमकिन है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ऊपर तशरीफ ले गए? वरना अब देखो, मैं हदीस देख रहा था उसमें की, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर कबीरा, मस्जिद नबवी में मिंबर पर तशरीफ फरमा है, खुतबा दे रहे हैं, और हजरत सारिया रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो किसी मुल्क में जिहाद कर रहे हैं हजारों मील दूर। यहाँ से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने मदीना से आवाज लगाई, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। क्या माना? यहाँ से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने देखा कि वो पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े मुकाबला कर रहे हैं, और पीछे से दुश्मन हमलावर हो रहे हैं। तो यहाँ से हजरत उमर ने आवाज लगाई, ऐ सारिया, पहाड़ पहाड़, यानी पीछे अपने पहाड़ को देखो, दुश्मन उधर से आ रहा है। इतने में वो पलटे और पीछे देखा तो वाकई दुश्मन आ रहा था। फिर मुकाबला हुआ, मार दिया उन्हें। मदीना में जब मुलाकात हुई तो वो मिले हजरत उमर फारूक और पूरा किस्सा बयान किया हजरत उमर ने। और वो उन्होंने भी आगे उन्होंने कहा, जी बात ये है कि आप यकीन जाने कि मुझे आपकी आवाज वहां सुनाई दी। समझे? और मैंने मुड़कर देखा, वाकई दुश्मन था, और हमने फिर उसका मुकाबला किया। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ बैठे मैं अगर बगैर मोबाइल के आवाज लगाऊं और अमेरिका पहुंच जाए, ये
آپ دیکھ لینا، ویسے تو عادت کے خلاف ہے، بظاہر تو یہ نہیں ہو سکتا، عادت کے خلاف عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کرامت ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، اسی طرح یہاں بھی کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، ناممکن تو نہیں، ممکن ہے۔ آسمان کو چھونا وہ بھی مشکل ضرور، بعید ضرور، عادت کے خلاف کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر آسمان کو چھونا، اس کو اس کا بنانا یہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، عام طور پر ہوتا نہیں، لیکن ناممکن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جب یمین پر عمل کرنا ممکن ہے تو یمین ٹھیک ہو جائے گی، جب ٹھیک ہو جائے گی، پورا نہ کیا تو پھر کفارہ بھی آ جائے گا، ناممکن نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ سمجھ میں آ چکی ہوگی، اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، جو چیز رہے گی کل دیکھ لیں گے۔ هذا هو المرء۔